موضوع کو پلٹ دیا، اس موضوع پہ بات ہی نہیں کی اور الٹا اکابرین علماء دیوبند پر اپنی زبان درازی شروع کر دی۔ اور جیسا کہ میں نے یہ کہا کہ انہوں نے خلط مبعث شروع کر دیا، تو یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ دراصل ان کی گھر کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ تجلیات انوار المعین ہے، یہ لکھنے والے ہیں، ان کے بہت بڑے علامہ ہیں حضرت مولانا معین الدین اجمیری صاحب۔ کتاب پہ ان کا مختصر تعارف بھی درج ہے۔ تو اس کتاب میں اجمیری صاحب لکھتے ہیں کہ احمد رضا خان صاحب سے جب کسی بات کا جواب نہ بن پڑتا تو وہ خلط مبحث شروع کر دیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے اسی چیز کو اختیار کیا، ابو ارکم صاحب نے بھی۔ تو میں ذرا آگے بڑھتا ہوں، بات کرتا ہوں کہ انہوں نے جو اکابرین علماء دیوبند پر اپنی زبان درازی کی ہے، تو اس پہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پہ کے بارے میں کہا کہ وہ انہوں نے اپنے آپ کو کم علم کہا، اور جو ہے وہ عاجزی انکساری والے جملے اپنے لیے کہے۔ تو اس میں مجھے بتا دیجئے کہ آپ کو اس میں کیا شریک بات لگتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اللہ والے لوگ اپنے لیے ایسے فکرے استعمال ہی کیا کرتے ہیں، لیکن دوسروں کو قطعی اس قسم کی اجازت نہیں ہے۔ ایک بندہ اپنے آپ کو فقیر کہتا ہے، حقیر کہتا ہے، لیکن سامنے والا اس کو فقیر حقیر کہے گا تو یہ آداب کے خلاف ہے اور یہ غلط بات ہے۔ اگر آپ کو یہ چیز بات سمجھ میں نہیں آتی تو یہ دیکھیے، میں دکھاتا ہوں کہ آپ کے امام نے اپنے آپ کو کیا کہا ہے۔ یہ دیکھیے کہ ادائی کے بخشش میں دیکھتے ہیں کہ احمد رضا خان سے کتے آر پھرتے ہیں۔ اب میں یہ کہہ دوں کہ احمد رضا خان جو ہے نا وہ کتوں سے کمتر ہے، تو آپ کا دل اس بات کو گوارا کر لے رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھ لیجئے، ادائی کے بخشش میں ہی احمد رضا خان اپنے آپ کو جو ہے نا وہ عذاب میں مان رہے ہیں۔ اب آپ اس کا دل کرے تو کہہ دو کہ احمد رضا خان صاحب جو ہے نا عذاب میں ہیں اس وقت۔ اور آگے چلیے، یہ کہتے ہیں کہ بریلوی کہ میں نے جو الزام ان پر کہا تھا کہ جو ہے کہ بریلوی لوگوں نے احمد رضا خان کو ساقی کوثر مانا ہے، تو اس پر یہ کہتے ہیں کہ یہ غیر معتبر کتاب ہے۔ تو جناب یہ دیکھیے کہ یہ نغمۃ الروح ہے ان کی کتاب، اور یہ لکھنے والے ہیں ایوب علی رضوی صاحب، ان کے بہت بڑے علامہ ہیں، فضائے رضویت ان کو کہا جاتا ہے۔ اور اس کا یہ شعر ہے کہ جام کوثر کا پلا احمد رضا۔ اب جس کتاب کو انہوں نے غیر معتبر کہہ کر اپنی جان چھڑائی ہے، تو اب اس کتاب کو معتبر کون مانتا ہے یہ دیکھ لیجئے۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کے بہت بڑے عالم ہیں حسن علی میلسی صاحب، ان کے بہت بڑے مناظر مانے جاتے ہیں، اور ان کو زیغم اہل سنت یہ لوگ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے برق آسمانی کتاب میں نغمۃ الروح کتاب کی دفاع کی کوشش کی ہے۔ ذرا ہم ابو ارکم صاحب تھوڑا آگے بڑھیے، دل بڑا کیجئے، اور حسن علی میلسی صاحب کو بھی غیر معتبر قرار دیجئے، آگے بڑھیے، ہمت کیجئے۔ لیکن یہ ہمت کبھی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ میں نے جیسے اپنی کلپ میں کہا تھا پچھلی کہ رضا خانی حضرات یہ شخصیت پرستی کے مریض ہیں، یہ لوگ کبھی بھی اپنے امام پر اور اپنے علماء پر فتوے فٹ ہوتے نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ آگے چلیے، انہوں نے کہا کہ ہم نے الزام لگایا ہے کہ رضا خانی لوگ جو ہے وہ احمد رضا کو صحابہ سے بڑھ کر مانتے ہیں۔ تو دیکھیے، یہ الزام نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، اور یہ ان کی کتاب ہے وصایا شریف، یہ احمد رضا خان کی وصیتوں کا مجموعہ ہے۔ تو اس کتاب میں دیکھیے کیا لکھتے ہیں کہ بعض مشائخ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ احمد رضا خان صاحب کو دیکھ کر صحابہ کی زیارت کا شوق کم ہو گیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ دیکھ لیجئے آپ، اور آگے بڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو ہے نا مغفرت ذم کا ایک کتاب کا ایک حوالہ دیا ہم نے، ایک بات کہی کہ جو ہے نا وہ رضا خانی حضرات نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مانتے ہیں احمد رضا خان صاحب کو، تو اس کا اسکین نہیں دیا، یہ حوالہ نہیں دیا، یہ مانتے ہیں۔ یہ لیجئے، یہ مغفرت ذم کتاب کا یہ اسکین پیج آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ ٹائٹل پیج بھی ہے، اور اس پہ یہ دیکھ لیجئے نام ڈاکٹر علامہ ابو الخیر زبیر صاحب، یہ ان کے بہت بڑے عالم ہیں پاکستان کے، جمعیت علماء پاکستان کے صدر بھی ہیں، علامہ شاہ احمد نورانی صاحب کے ساتھ ہوتے تھے۔ اور اس کتاب کی تصدیق ہندوستان اور پاکستان کے 203 بریلوی علماء نے کی ہے، جس میں شاہ احمد نورانی صاحب پاکستان سے اور ہاشمی بھی ہیں، انڈیا سے شامل ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ صفحہ نمبر 48 ہے، اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے بعض عقیدت مند ایسے بھی ہیں کہ جو امام احمد رضا خان صاحب کو
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर मानते हैं, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये देख लीजिए आप, आगे चलिए। अब और ये मलफूज़ात के हवाले से कहते हैं कि दावत इस्लामी वालों ने माज़रत कर ली थी इबारत निकालने पर। ये देखिए, दावत इस्लामी वालों की माज़रत की भी मैं जो है वो पोल खोल देता हूँ आपके सामने। ये देखिए, माज़रत की है इन्होंने कि इबारत को जिनको निकाल दिया गया था वो 2012 के एडिशन में शामिल कर दी गई है। तो मैं इसमें बता दूँ आपको कि दावत इस्लामी वालों ने उन इबारत को निकाला था अक्सर को जिन पर उलमाए देवबंद ने एतराज़ किया था, और उन इबारत की तादाद तकरीबन 100 से ऊपर है। और अब मैं इनका झूठ बताता हूँ आपको इस माज़रत का कि ये माज़रत भोंडी है, क्योंकि इस एडिशन में भी 2012 के एडिशन में भी अभी भी ऐसी कई इबारत शामिल हैं जो इन्होंने पिछले एडिशन में शामिल नहीं की थी। क्यों अबू अरकम साहब, आगे बात समझ में आपके ये नहीं आई? उम्मीद है खुशली मिट गई होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून ना निकला। इस नाचीज ने अपने गुज़िश्ता ऑडियो क्लिप में हुक्का को लेकर इस वहाबी देवबंदी ने जो डींगे मारी थी उसका दंदान शिकन जवाब दिया था। इंटरनेट पर अपलोड है, अगर आपने ना सुना हो तो सुन सकते हैं। खिलाफे मौजू जाकर इसने दूसरी बातें भी की, इसलिए अब हम अपनी इस ऑडियो क्लिप में इसके दूसरे एतराज़ात और इल्ज़ामात का जायज़ा लेंगे, जवाब देंगे। पहले ये बताना मुनासिब समझता हूँ कि इसने क्या क्या एतराज़ात और इल्ज़ामात हम पर लगाए। इस वहाबी देवबंदी लल्लू ने इल्ज़ामात लगाए कि खलत मबहस की, मौजू को पलटा, अकाबिरीन उलमाए देवबंद पर ज़बान दराजी की, अपने इमाम उलमा पर फतवे फिट होता हुआ नहीं देख सकते, शख्सियत परस्ती के मरीज हैं। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह से जवाब न बन पड़ता तो खलते मबहस शुरू कर देते। नगमतुर रूह मोतबर किताब है, सहाबा से बढ़कर आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह को मानते हैं माज़अल्लाह, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर मानते हैं माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। मलफूजात में रुजूनामा के बाद भी इबारतें शामिल नहीं की गई। ये इसके एतराज़ात व इल्ज़ामात हैं। अब हम इसके एतराज़ात व इल्ज़ामात का जवाब देंगे। अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई तौफीक से बगौर समात फरमाएं। इस लल्लू वहाबी देवबंदी ने मेरे मुतालिक कहा कि खलत मबहस की, मौजू को पलटा, अकाबिरीन उलमाए देवबंद पर ज़बान दराजी की। पहली बात, मैंने खलत मबहस नहीं की है, खलत मबहस इसने की है। मैंने तो जवाब दिया है और ये उल्टा मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि खलत मबहस की, ये इसका दजल है। दूसरी बात, ये साबित नहीं कर सकता कि हमने मौजू को पलटा है। हम मौजू पर थे और हैं और रहेंगे। दुनिया देख लेगी मैदान छोड़कर कौन भागता है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। दोनों की पूरी बातें इंटरनेट पर मौजूद है, सुनकर फैसला किया जा सकता है सच्चाई क्या है। खुद की गलती हमारी जानिब मंसूब ना करें, तर्के मवालात। और दूसरी बात है इसने की, फिर हमने जवाब दिया, इसके घर के हवालों को पेश किया, थानवी को अहमकों का पेशवा साबित किया। अब ये बौखला गया है और बहकी बहकी बातें कर रहा है। खैर, ये तो इनकी आदत है। तीसरी बात, इसका फ्रॉड देखे, मकरो दजल देखे, कह रहा है कि ज़बान दराजी की। जब इसने सरकार आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह पर बकवास की, मेरे ताल्लुक से कहा तो ज़बान दराजी भूल गया, और जब हमने जवाब दिया, आईना दिखाया, तो कहता है कि ज़बान दराजी की। वाह जी देवबंदी, मक्कारों के सरदार निकले तुम। वो कहते हैं ना, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दे तो चर्चा नहीं होता। और आगे चलिए। और इस लल्लू वहाबी देवबंदी ने कहा है कि बरेलवी हजरात शख्सियत परस्ती के मरीज हैं। ये लोग कभी भी अपने इमाम उलमा पर फतवे फिट होता हुआ नहीं देख सकते। इस वहाबी देवबंदी लल्लू को मालूम होना चाहिए ये मर्ज इनके अंदर है, ये खुद इस चीज के मरीज हैं। दूसरों पर भोंकने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख लेना चाहिए। क्या तुमने तजल्ली देवबंद नहीं पढ़ा? हकीकत तुमने नहीं पढ़ा?
اگر نہیں پڑھا ہے تو پڑھ لو اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ لوگ جانتے ہیں جب دارالعلوم دیوبند کے مفتیوں نے مولوی قاسم نانوتوی دیوبندی پر حکم کفر، تجدید ایمان، تجدید نکاح اور قطع تعلق کا فرمان جاری کیا تو دیوبندیوں کی چیخیں نکل گئی، کہا وہ منحوس گھڑی تھی، یہ ہم کو تانا دے رہا ہے، شخصیت پرستی کا مریض بتا رہا ہے۔ تو یہاں پر تم لوگوں کو کون سا مرض لاحق ہوا؟ اس فتوے کو بخوشی قبول کیوں نہ کیا؟ نانوتوی سے رشتہ کیوں نہیں توڑا؟ اسے کافر کیوں نہ جانا؟ اور اگر تجھے پسند ہے فتوے فٹ ہوتا ہوا دیکھ کر تو بتا دینا، آئندہ کے جواب میں حوالے دینا میرا کام ہے اور فٹ کرنا تیرا کام ہے، اس کا جواب دے دینا۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں۔ اور اس نے تجلیات انوار معین بتا کر اپنے گندے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کو معلوم ہونا چاہیے حق کے سامنے باطل ٹک نہیں سکتا۔ آپ کو بتا دوں کہ مولانا معین الدین اجمیری جو تجلیات انوار معین کے مصنف ہیں، ان کو پہلے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے غلط فہمیاں تھی، حسام الحرمین اذان یا جن چیزوں کو بھی آپ لے لیں ان کو غلط فہمیاں تھی۔ بعد میں علماء اہل سنت سے گفتگو ہوئی، حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے اور دیگر علماء اہل سنت سے ان کی گفتگو ہوئی، بعد میں غلط فہمیاں دور ہونی شروع ہوئی، رجوع کیا اور توبہ کی۔ اس کا ثبوت نوادرات محدث اعظم پاکستان جلد دوم میں موجود ہے، اسکرین پر جو ہے صفحات عارف امجدی صاحب قبلہ بتا دیں گے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس کو پیش کر کے پہلی کی باتیں پیش کر کے دھول جھونک آنکھوں میں اس کو کون درست قرار دے سکتا ہے؟ یہ ہر کوئی کہے گا یہ مکروہ دجل ہے۔ اگر اب بھی یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا ہے تو انشاءاللہ عز و جل اور حوالے پیش کر دیں گے۔ اچھا جی، اور اس نے نغمت الروح کے حوالے سے کہا کہ غیر معتبر کہہ کر اپنی جان چھڑا رہے ہیں، جبکہ یہ ان کی معتبر کتاب ہے۔ اب اس کے ذمہ دو کام ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ تم اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کو ساقی کوثر مانتے ہو، ٹھیک ہے؟ میں نے اس کا جواب اس کے گھر کی کتاب شریعت و طریقت کا تلازم جو مولانا زکریا دیوبندی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کتاب کے حوالے سے ثابت کیا تھا، جواب دیا تھا۔ اس پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب بات کس پر کیا؟ معتبر پر۔ اچھا معتبر پر اس نے بات کی ہے تو اس کا کہنا ہے کہ یہ تمہاری معتبر کتاب ہے، تو اگر یہ ہماری معتبر کتاب ہے تو تیرے پاس دلیل کہاں ہے؟ اور اگر دلیل ہے تو دلیل کیوں نہیں دیا؟ بغیر دلیل کے بات کیوں کی؟ اگر تیرے پاس دلیل ہے کہ نغمت الروح ہماری معتبر کتاب ہے تو دلیل سے ثابت کر۔ یہ دو کام اس کے ذمہ ہیں۔ اچھا جی آگے چلیے۔ اور اس نے وصایا شریف بتا کر گھناؤنا الزام لگایا کہ صحابہ سے بڑھ کر مانتے ہیں، معاذ اللہ۔ ہم تو یہ کہتے ہیں جو صحابہ سے بڑھ کر مانے وہ لعنتی، اور جو ہم پر یہ الزام لگائے وہ لعنتی۔ دراصل بات یہ ہے کہ کتابت کی غلطی سے یہ عبارت شائع ہوئی، کتابت کی غلطی سے یہ عبارت شائع ہوئی، اور کتابت میں غلطی ہو سکتی ہے، اور ان کے گھر میں بھی یہی ہوا ہے، اور کئی حوالے ہمارے پاس ہیں۔ اگر اسے سمجھ نہ آئے، اگر یہ پھر بکواس کریں تو پھر ہم جو ہے مزید حوالے پیش کرنے کی ذمہ داری بھی لیتے ہیں کہ کتابت میں غلطی ہو سکتی ہے، کمپوزنگ میں غلطی ہو سکتی ہے۔ اب اس کو لے کر کسی پر الزام لگانا یہ حماقت و جہالت ہے، یہ بغض و حسد ہے، اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ تو کہہ یہ رہا تھا کہ یہ کتابت کی غلطی سے ہوا، لیکن جب توجہ گئی، جب اس چیز کا علم ہوا، فوری طور پر کارروائی ہوئی اور اس غلطی کو دور کیا گیا، اور اس کا ثبوت بھی میں دے دیتا ہوں۔ آپ جو ہے کتاب ہے قہر خداوندی بر دھماکے دیوبندی، اس کے اندر بھی ہمارے عالم نے جواب دیا ہے، وہ صفحات آپ اسکرین پر دیکھ لیں۔ وہ کہتے ہیں نا، آنکھیں اگر ہے بند تو دن بھی رات ہے، اس میں قصور کیا ہے بھلا آفتاب کا۔ اچھا جی اب ان کے گھر کے کچھ حوالے دیتا ہوں۔ اچھا دینے کا مقصد کیا ہے کہ آپ بھی دیکھ لیں کہ یہ اپنے مولویوں کو کیا مقام و مرتبہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حوالہ نوٹ کیجئے، کتاب کا نام ہے عطا اللہ شاہ بخاری۔
اس کتاب میں عطا اللہ شاہ بخاری کے متعلق لکھا ہے کہ بلا شبہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ قرن اول میں ہوتے تو عشرہ مبشرہ میں ہوتے. غور کرے، کوئی گاڑی اردو نہیں کہ مجھے جو ہے اس کو سمجھانا پڑے، بتانا پڑے، ہے نا، لغت لے کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں صاف سمجھا جا سکتا ہے کہ لکھا ہے بلا شبہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ قرن اول میں ہوتے تو عشرہ مبشرہ میں ہوتے. ٹھیک ہے، یہ عطا اللہ شاہ بخاری کا مقام ہے. اب یہ بتائیں ایسی کون سی بات تھی عطا اللہ شاہ بخاری کے اندر، وہ اس کے اندر کون سی خصوصیت تھی، ایسی کون سی بات تھی کہ وہ عشرہ مبشرہ میں ہوتا، یہ بتائیں. اچھا، دوسری کتاب، یہ کتاب مفتی عبد القادر ہے. لکھا ہے کہ مفتی صاحب چلتے پھرتے صحابہ کی طرح تھے، صحابہ کی طرح تھے. کہ مفتی صاحب، یہ دیوبندی مفتی صاحب جو ان کے ہیں، یہ جو ہے چلتے پھرتے صحابہ کی طرح تھے. آگے لکھتے ہیں حقیقت یہ کہ صحابہ اکرام سے بچھڑے ہوئے ایک فرد تھے. دیکھا آپ نے، یہ اپنے مولویوں کو کیا مقام و مرتبہ دیتے ہیں. اور سنو، یہ کتاب ہے دینی دعوت، ان کے مفکر اسلام مولوی ابو الحسن ندوی کی ہے کتاب. یہ لکھا ہے کہ امی بھی مولانا پر بہت شفیق تھی، فرمایا کرتی تھی کہ اختر مجھے تجھ سے صحابہ کی خوشبو آتی ہے. صحابہ کی سی خوشبو آتی ہے، صحابہ کی خوشبو آتی ہے. کبھی پیٹھ پر محبت سے ہاتھ پھیر کر فرماتی کیا بات ہے تیرے ساتھ مجھے صحابہ کی سی صورتیں چلتی پھرتی نظر آتی ہیں. کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کی سی صورتیں چلتی پھرتی نظر آتی ہیں. یہ آپ نے سماعت فرما لیا. اچھا، اب اس بات پر دیوبندی مولوی نے خود ان کی پول کھول دی ہے. اور کیا کہا اس بات پر؟ کتاب کا نام ہے انکشاف حقیقت. اب دیوبندی مولوی نے کیا کہا سنو. کہتا ہے اس حوالے پر، دینی دعوت کس بات پر کہتا ہے، یہ بات صریحاً باطل ہے. ان کا مولوی کہہ رہا ہے کہ یہ بات صریحاً باطل ہے. عقیدت مندی کی کرشمہ سازی ہے. عقیدت مندی عقل کو مفلوج کر دیتی ہے. امی بی کو کیسے پتا چلا کہ صحابہ کی خوشبو ایسی تھی؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ انکشاف حقیقت والا. یہ دیوبندی مولوی کہہ رہا ہے، اور خود دیوبندی کی اس بات پر کہہ رہا ہے. وہ یہ تو ہے تمہارے گھر کی حقیقت. تمہارے گھر کے مولوی کیا کہہ رہے ہیں وہ تو سن لیتے. وہ کسی نے کہا نا، نو کے خنجر کی عبارت پڑھیے تو صحیح، خون کے دھبے بتائیں گے قاتل کون ہے. اچھا، دوسری، اچھا جی، پھر اس نے مغفرت ضم کتاب بتا کر کہا کہ بریلوی حضرات جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مانتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مانتے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ اس میں لکھا کیا ہے. لکھا ہے کہ انتہائی دکھ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انتہائی دکھ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض اعلیٰ حضرت کے عقیدت مند ایسے ہیں جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مانتے ہیں. اب آپ کو اس عبارت سے یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ بات غلط ہے. یہ بات غلط ہے اور ہم بھی اس کو غلط کہتے ہیں. پھر بھی ہمارے خلاف پیش کرنا یہ بے وقوفی ہے، یہ جہالت ہے، یہ بغض و حسد ہے. حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے. چلیے اس کو اس کے گھر کی سیر کراتا چلوں تاکہ یہ بات سمجھ سکے. اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک حوالہ دیتا ہوں، ذرا سماعت فرمائیں. کتاب کا نام ہے ملفوظات حکیم الامت. لکھا ہے کہ ان کا اعتقاد بڑھا کے لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ جس نے صحابہ کو نہ دیکھا ہو وہ تھانہ بھون جا کر دیکھ لے. سنیں آپ، کیا ان کا اعتقاد بڑھا کے لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ جس نے صحابہ کو نہ دیکھا ہو وہ تھانہ بھون جا کر دیکھ لے. اب مجھے یہ وہابی دیوبندی جو ہے نا، یہ سمجھا دے کہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ کہنا کیا چاہتے، یہ کہنا کیا چاہتے. اس کا ہم کو جواب چاہیے اور بتائے کہ تھانہ بھون کے اندر وہ کون کون لوگ تھے جس کے تعلق سے کہا کہ جس نے صحابہ کو نہ دیکھا وہ تھانہ بھون جا کر دیکھ لے. کس کے تعلق سے؟ اس کا جواب ہمیں چاہیے. بغیر جواب دیے جو ہے نا آگے نہیں بڑھ سکتے. جن جن چیزوں کا ہم نے مطالبہ کیا ہے اس کا جواب دینا ہوگا. اچھا جی، آگے بڑھتا ہوں. اور اس نے ملفوظات اعلیٰ حضرت کے تعلق سے کہا کہ جو دعوت اسلامی والوں نے عبارتیں نکالی تھی، رجوع نامہ آیا، اس کے بعد بھی عبارتیں شامل نہیں کی.
اچھا جی، میں نے رجوع تو بتا دیا تھا دعوت اسلامی کا رجوع بتا دیا تھا. اب اس نے کہا کہ رجوع کے بعد بھی عبارتیں شامل نہیں کی، تو اب اس کا کام ہے نا کہ یہ ثابت کرے کہ جان بوجھ کر رجوع دینے کے بعد بھی عبارتیں شامل نہیں کی. اس کا ثابت کرنا اس کا کام ہے نا، کیونکہ اسی کا کہنا ہے کہ عبارتیں شامل نہیں کی رجوع کے بعد، تو جان بوجھ کر دعوت اسلامی والوں نے عبارتیں شامل نہیں کی، اس کا ثبوت پیش کرنا اس کا کام ہے. بغیر ثبوت کے بات نہ کرے، ہوا میں بات بالکل بھی نہ کرے، یہ ثبوت پیش کرے اس چیز کا. اچھا، اس کو نکالنے کا بڑا صدمہ ہوا اور اسے بڑا اعتراض ہوا، سب بتانا چاہتا ہے کہ عبارتیں نکالی. میں کہنا چاہتا ہوں تجھے اتنا بڑا صدمہ لگا تو اشد العذاب سے عبارت نکالی گئی، اس پر تجھے صدمہ نہیں لگا، اس کو لوگوں کو بتانا تُونے گوارا نہیں سمجھا. اگر تجھے پسند ہے عبارتیں نکالی جائے تو دکھ ہوتا ہے تجھے پسند ہے بتانا یہ، تو یہ بھی بتا اشد العذاب سے عبارت نکالی گئی، اس پر کیا ایکشن لیا، اس پر کیا کاروائی کی گئی، اس پر تو نے کون سا کام کیا، کیا لوگوں کو بتایا؟ اوپر اسکرین پر جو ہے نا آپ دیکھ لیں اشد العذاب، صفحہ نمبر 12 پڑھ لیں کیا لکھا ہوا ہے، اور پھر دوسرا اس کے نام دیکھ لیں، وہاں پر دیکھیں یہ عبارت ہے کہ نہیں ہے، اس کا ہم کو جواب چاہیے. اور یہ باتیں میں نے عرض کر دی. اچھا، اور ہم نے حقہ پر اپنا تیسرا جواب دیا ہے، اس کا جواب ابھی تک اس وہابی دیوبندی کی جانب سے ہمیں موصول نہیں ہوا ہے، ہمیں شدت سے انتظار ہے. ویسے تو مشکل لگ رہا ہے کیونکہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی ہو چکا ہے، خیر ہم انتظار کریں گے. اور کان کھول کر دشمنان اعلیٰ حضرت سن لے، جب تک کہ جسم میں جان ہے اللہ عز و جل کی دی ہوئی توفیق سے اس عاشق رسول کا دفاع کریں گے، منہ توڑ جواب دیں گے جس عاشق رسول نے فرمایا یا رسول اللہ کروں تیرے نام پر جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اور کہتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارینہ نہیں. یہ شعر پڑھتے ہوئے تو میں نے غیر سنی مولوی کو میں نے دیکھا ہے کہ اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی، یوٹیوب پر موجود ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ میں جب امام احمد رضا خان کو رحمت اللہ علیہ کہتا ہوں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں، اس پر یہ اس نے شعر پڑھا، اس کی آنکھیں نم ہو گئی. یوٹیوب پر موجود ہے، مولوی اسحاق کا بیان ہے، کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. وہ میرا امام ہے، اور جب جب تم میرے امام پر بھوکو گے ہم خاموش نہیں رہیں گے، منہ توڑ جواب دیں گے. سمجھے؟ اس بات کو جو ہے نا گانٹھ مار لو کہ تم بکواس کرو گے تو ہم خاموش رہیں گے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے. اگر تم میرے امام پر بھوکو گے منہ توڑ جواب ملے گا انشاءاللہ عز و جل. اب جن چیزوں کا مطالبہ ہم نے کیا ہے ان مطالبوں کو پورا کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ